السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی مشق کے تفصیلی سوالات میں سے سوال نمبر 1 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، یعنی انسانوں کو اس بات کی ہدایت دینے کے لیے کہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے ماننا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہدایت میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کی سب سے بنیادی تعلیم یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کا درس دیں، اللہ کی وحدانیت کا درس دیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یعنی سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے اور سب سے آخر میں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ والا ورڈ آتا ہے، خاتم النبیین۔ خاتم کا مطلب ہے یعنی آخری، یعنی ختم ہونے والے، اور نبیین نبیوں، یعنی آخری نبی۔ خاتم النبیین کا مطلب اصل میں ہے آخری نبی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اگر اس کے بعد کوئی اس بات کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت اور رسالت ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خاتم النبیین ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا، یعنی اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ میں نبی یا رسول ہوں، تو وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی ایسا شخص ایک تو صرف جھوٹا ہے، اور ایک تو نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ دائرہ اسلام سے بھی وہ خارج ہے، یعنی اسلام سے وہ باہر ہے، یعنی کافر ہو چکا ہے۔ ایسا دعویٰ کرنے والا انسان کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ ہم تمام مسلمان اس عقیدہ کے ساتھ جڑے ہیں، یعنی عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی وضاحت قرآن پاک میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ: محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے
واقف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں بتا دیا، واضح کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس سبق کے اندر یہاں پر بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، یہ باب ہے کتاب الفتن، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں، اور تم آخری امت ہو، یعنی تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے. تو پیارے بچوں، ہمیں قرآن کی اس آیت اور اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا. اللہ حافظ.